یہ محبت تھی یا دھوکہ، عبادت تھی یا سازش، ایمان تھا یا امتحان؟ کیونکہ ایک اللہ والے کی نیکی کی روشنی دور دور تک پھیل چکی تھی، لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، لیکن یہ بات پنڈت کو برداشت نہ ہوئی۔ اس نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا، ایسا وار جو سیدھا دل پر لگے، اور پھر پنڈت کی بیٹی نے وہ چال چلی جو کسی نے سوچی بھی نہیں تھی۔ وہ محبت کے لبادے میں آئی، ایمان کا رنگ اختیار کیا، سب کو یقین دلایا کہ وہ بدل چکی ہے، لیکن اصل میں وہ کیا تھی؟ ایک محبت کرنے والی بیوی یا ایک چھپی ہوئی دشمن؟ جب تک ایک دن رمضان کا مقدس مہینہ نہ آ گیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب سب کچھ الٹ گیا۔ افطار کا وقت قریب تھا، اللہ والے نے دسترخوان بچھایا، لیکن اچانک ایک ایسا دھماکہ خیز واقعہ پیش آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کیا ہوا؟ کون تھا جو بے بس ہو کر دروازے پر کھڑا تھا؟ آسمان سے وہ کون سی نشانی اتری جس نے سب کو سجدے میں گرا دیا؟ یہ کہانی سننے کے بعد شاید آپ کا دل بھی کانپ اٹھے۔ آخر کیا ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے گاؤں کو حیران کر دیا؟ جاننے کے لیے کہانی آخر تک دیکھیں۔ بھارت کا ایک گاؤں تھا جہاں کی آب و ہوا بے رنگ تھی، کیونکہ وہاں رہنے والے لوگ ہی ایسے تھے۔ اس گاؤں میں ہندوؤں کی کثیر تعداد رہتی تھی۔ اس گاؤں میں چند گھر مسلمانوں کے تھے، لیکن وہ تعداد میں بہت کم تھے۔ نور الدین جو بہت ہی نیک بزرگ تھے، جب اپنے گھر سے نکلتے تو لوگ ان کی جھلک دیکھ کر حیران رہ جاتے، کیونکہ بہت نورانی چہرے والے تھے۔ ان کے ایمان کی چمک اتنی روشن تھی کہ دیکھنے والا دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن ایک بندہ جو ہمیشہ جلتا رہا، منافقت کے اس گھڑے میں گرتا رہا، لیکن آخر کار اس کی منافقت اس مقام تک پہنچی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ نور الدین بہت ہی اچھے انسان تھے، ان کی شخصیت لوگوں کو بہت متاثر کرتی تھی، ایمان بھی بہت مضبوط تھا۔ اسی وجہ سے وہ پنڈت جس کا نام گل رام تھا جل جل کر راکھ ہوتا جا رہا تھا، وہ اندر ہی اندر کڑتا رہتا، جلتا رہتا۔ اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آتا تو نور الدین اپنے اصول کے پابند تھے۔ وہ مسجد میں افطاری کا بہت بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ افطاری میں مزے مزے کے پھل فروٹ اور مزیدار کھانوں سے دسترخوان سجایا جاتا۔ نور الدین کی یہ رحم دلی اور سخاوت دیکھ کر بہت سارے ہندو لوگوں کے دل نرم ہو چکے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اسلام واقعی ہی خوبصورت مذہب ہے جو نیکی کا سبق دیتا ہے اور غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اس گاؤں میں ہر طرف خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہوتی تھی جو کافروں کو اور زیادہ جلاتی تھی۔ جب افطاری کا وقت آتا تو بہت سارے مسلمان مسجد کی طرف دوڑتے، ان کے قدم تیزی سے مسجد کی طرف جاتے اور افطاری کی خوشبوئیں ہر طرف پھیل جاتی۔ پنڈت اور باقی منافق لوگ جب یہ منظر دیکھتے تو اندر ہی اندر کڑتے رہتے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن گلرام کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس نور الدین کو تو میں ابھی روک کر دکھاؤں گا، اس کی ہمت بڑھتی جا رہی ہے، حالانکہ اکثریت ہماری ہے لیکن لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن نہیں، اس طرح ہماری اکثریت ختم ہو جائے گی۔ تعداد ان کی کم ہے لیکن بہادر یہ ہیں، یہ ہماری طاقت کو للکار رہے ہیں۔ وہ اسی دوران اپنے گھر سے نکلا اور نور الدین کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ رمضان شریف کا ویسے بھی مہینہ آ چکا تھا۔ پنڈت کو اپنے دروازے پر دیکھ کر نور الدین کہنے لگے، آئیے خوش آمدید، آپ آ کر بیٹھیں۔ گلرام کہنے لگا، نہیں، میں بیٹھنے نہیں آیا، تمہیں دھمکی دینے آیا ہوں کہ باز آ جاؤ۔ تمہاری وجہ سے بہت سارے ہندو اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تمہاری باتوں سے وہ بہت متاثر ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ برداشت نہیں، ہماری تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ جب تم یہاں آئے تھے تو 1-2 گھر ہی مسلمان کے تھے، لیکن اب دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی مسلمانوں کی ہو گئی ہے۔ جو پہلے ہمارے تلوے چاٹتے تھے آج وہ تمہارے ارد گرد گھومتے ہیں، اور ہمیں یہ برداشت نہیں۔ نور الدین مسکرا کر بولے، ارے گلرام، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہم نے کبھی تمہیں تکلیف پہنچائی؟ ہم نے کوئی زبردستی کی کہ مسلمان ہو جاؤ؟ نہیں، انہیں جو ٹھیک لگا انہوں نے وہ کیا۔ تم کون ہوتے ہو کسی کو روکنے والے؟ یہ ان کی اپنی زندگی ہے، وہ جو چاہیں کریں۔ یہ کیسی بے مطلب بات کر رہے ہو؟ اور ہاں، تم جاؤ، جو کر سکتے ہو کر لو، تم کبھی نہیں روک سکو گے۔ قیامت تک اللہ کا دین پھیلتا رہے گا اور اس کے نیک بندے اسی طرح اس کا نام لیتے رہیں گے، جبکہ تم جیسے منافق چلتے رہیں گے۔ نور الدین قدرے غصے میں گھر چلے گئے۔ گلرام جل بھن کر راکھ ہو چکا تھا۔ اس کے گروہ کے لوگ جب دیکھتے کہ پنڈت کی عزت 2 ٹکے کی ہو گئی ہے، کوئی اس سے ڈرتا نہیں، تو وہ الٹا اس کا مذاق اڑاتے۔ یہ سب دیکھ کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ جب وہ گھر آیا تو اس کی طبیعت بگڑ چکی تھی۔ اس کی بیٹی جس کا نام گل دیوی تھا وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس نے جب اپنے پتا کو اس حال میں دیکھا تو بولی، پتا جی کیا ہوا؟ آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ گلرام بولا، ارے بیٹیا رانی، کیا پوچھتی ہو؟ اس نور الدین نے میری زندگی خراب کر دی ہے، میری نیندیں اڑا دی ہیں۔ تمہیں نہیں دکھ رہا کہ تمہارے پتا کی کتنی طاقت تھی؟ لوگ میرے سامنے بیٹھے رہتے تھے، کوئی سرتابی نہیں کرتا تھا، پورے گاؤں میں میری اکثریت تھی، لیکن اب اس نور الدین کی وجہ سے سب بدل رہا ہے۔
हमें इससे जल्दी निकलना होगा वरना हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। बहुत सारे हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, इसकी बातें लोगों को बहुत मुतासिर कर रही हैं। गुलदेवी कहने लगी, पिताजी छोड़िए इन सब बातों को, क्या फायदा, होने दे लोगों को मुसलमान, हम अपनी जिंदगी जिए, हमें किसी से क्या। पिता गुस्से से उठा और बोला, क्या कह रही हो तुम एक पंडित गुलराम की बेटी हो, तुम ये भूल गई हो कि पूरे हिंदू तुम्हारे पिता के आस पास रहते हैं। मैं जो मुंह से निकालता हूँ लोग नौकरों की तरह मेरी बात मानते हैं, इस तरह तो मेरी वक़्त 2 टके की हो जाएगी। कुलदेवी समझ गई, बोली, पिताजी माफ कीजिए, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। अभी वो दोनों बाप बेटी बातें कर ही रहे थे कि गांव के कुछ हिंदू पंडित के दरबार में हाजिर हुए। वो बोले, पंडित जी एक बहुत बुरी खबर लाए हैं। पंडित जो पहले ही परेशान थे कहने लगा, क्या है, इस गांव में तो अब बस बुरी खबर ही सुनाई देती है, कोई अच्छी खबर नहीं आती। क्या हुआ, यकीनन नूरुद्दीन का ही कोई मसला होगा। जी बिल्कुल, इसी बाबा का मसला है। आज फिर हमारे गांव के 10 लोग मुसलमान हो चुके हैं और रोजे रख रहे हैं। देखिए अब हमारी तादाद में कमी आती जा रही है। लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पंडित तुम लोगों को धोखे में रख रखा है, वो लालची है। ऐसी बातें हो रही हैं कि पंडित का रौब खत्म हो चुका है, अब इससे गली का कुत्ता भी नहीं डरता। ये कहकर वो लोग वहां से चले गए। कुलदेवी को भी बहुत गुस्सा आया, कहने लगी, पिताजी आप सच कह रहे थे, ये नूरुद्दीन है कौन, जरा मुझे इससे मिलवाइए तो सही। पंडित बोला, अरे बेटी इससे मिलकर क्या करोगी, मुझे तो उसे देखकर ही गुस्सा आ जाता है। लेकिन गुलदेवी ने जिद पकड़ ली। अफ्तारी के वक्त जब मस्जिद में नमाज के लिए लोग जा रहे थे, गुलदेवी भी वहीं से गुजरी। इन लोगों में नूरुद्दीन भी थे जो पुरकशिश नूरानियत के साथ मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। कुलदेवी की नजर जब इस बुजुर्ग पर पड़ी तो वो एकदम हैरान होगी। इनका चेहरा बहुत नूरानी और शख्सियत रौबदार थी। पंडित की बेटी ने रास्ते में रोककर कहा, आप नूरुद्दीन हैं? बुजुर्ग बोले, जी बिल्कुल बेटी, मैं ही नूरुद्दीन हूँ, क्या बात है। कुलदेवी कहने लगी, आपको मैं साफ साफ कह रही हूँ, आप मेरे पिता को परेशान कर रहे हैं। पूरी रात वो जागते रहते हैं, इन्हें आराम नहीं मिलता, आपकी वजह से वो बहुत परेशान है। आपको क्या मसला है, आप इस गांव में क्यों ऐसी बदमज़गी फैला रहे हैं। नूरुद्दीन मुस्कुराकर बोले, अरे बेटी तुम भी अपने बाप जैसी ही हो, अब मैं क्या कहूँ, हमें जाने दो, हमें नमाज पढ़ने मस्जिद जाना है। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। कुलदेवी इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानती थी, वो इनका पीछा करने लगी। पीछा करते करते वो मस्जिद के करीब पहुँच गई। वहाँ इफ्तारी का बड़ा एहतमाम था। गांव के सारे अमीर और गरीब मुसलमान मस्जिद में इकट्ठे थे। दस्तरख्वां पर मज़ेदार खाने लगे थे, जिनमें फल, मशरूबात और लजीजा पकवान शामिल थे। कुलदेवी ये सब देखकर बहुत मुतासर हुई। एक नमाजी से पूछने लगी, क्या इन लोगों से पैसे लिए जाते हैं तो ये खाना खाते हैं? वो नमाजी मुस्कुराकर बोला, ए लड़की, नहीं जानती, रमज़ान शरीफ का महीना है और नूरुद्दीन का ये मामूल है कि वो पूरे रमज़ान में इफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं। अल्लाह ने इन्हें रिस्क अता किया है, जिसकी वजह से वो लोगों को रोज़ा इफ्तार करवाते हैं। ये कहकर वो नमाजी मस्जिद में चला गया। कुलदेवी हैरान रह गई। वो जो सोच कर आई थी मामला इसके बरअक्स निकला। दिल ही दिल में कहने लगी, अभी तो लोग इस कदर मुतासिर हैं, यकीनन कुछ तो है जिसने मुझे भी सोच में डाल दिया है। जब वो घर आई तो पंडित उदास बैठा था। पंडित ने पूछा, बिटिया रानी कहाँ गई थी, यह वक्त है घर से जाने का। कुलदेवी बोली, पिताजी मैं अभी जो देख कर आई हूँ इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। पंडित ने पूछा, आखिर ऐसा क्या देख आई हो। कुलदेवी ने सारी बात बताई। पंडित को और ज्यादा गुस्सा आया, कहने लगा, लगता है तुम्हें अपने बाप की कोई परवाह नहीं। देखो आज हमारे पास कोई नहीं आया, आहिस्ता आहिस्ता लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, मुझे डर है कहीं तुम ही ना बदल जाओ। कुलदेवी बोली, पिताजी नहीं, मैं आपके हर आंसू का बदला लूंगी। ये कहकर वो वहां से चली गई। अगले दिन गांव के चंद लोग पंडित के दरबार में आए और कहने लगे, पंडित जी आज हम आपके पास एक फैसला लेकर आए हैं। अगर तुम नूरुद्दीन को इन कामों से नहीं रोकोगे तो हम ये काम छोड़कर चले जाएंगे और तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। पंडित ने जब हालात मजीद बिगड़ते हुए देखे तो बोला, फिक्र मत करो, मैं खुद नूरुद्दीन से बात करूंगा। रात को वह अपनी बेटी कुलदेवी को साथ लेकर सीधा नूरुद्दीन के घर गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो नूरुद्दीन का बेटा आरिफ बाहर आया। कुलदेवी गुस्से से बोली, अपने बाप को बुलाओ, कहाँ है तुम्हारा बाप। आरिफ बोला, आप लोग कौन हैं, क्या हुआ। इस दौरान नूरुद्दीन दरवाजे पर आ गए। पंडित को देखकर कहा, अरे पंडित तुम बाज क्यों नहीं आते, तुम क्या चाहते हो कि हम ये काम छोड़ दें। लेकिन ये तुम्हारी भूल है, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, तुम चलते रहो। ये कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सब कुछ गांव के लोग देख रहे थे। जब इन्हें पंडित की बेइज्जती होती नजर आई तो कहने लगे, पंडित जी यही थी आपकी ताकत। अब पंडित घर में दबक कर बैठ गया क्योंकि लोग बाहर मजाक उड़ाते थे।
جہاں پہلے ہندوؤں کی اکثریت تھی اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی تھی، صرف چند گھرانے ہی باقی رہ گئے تھے۔ ایک دن گل دیوی روتی ہوئی آئی اور بولی، پتا جی میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، تم لوگ بہت برے ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ پنڈت حیران رہ گیا، لوگ بھی دنگ رہ گئے، کہنے لگے پنڈت جی آپ کی اپنی بیٹی آپ سے غداری کر گئی، اب آپ ہمیں کیا نصیحت کریں گے؟ یہ کہہ کر لوگ وہاں سے چلے گئے۔ پہلے جو پنڈت پر ظلم ہو رہا تھا وہ کم تھا، جو اب نئی مصیبت ٹوٹ پڑی۔ گاؤں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ پنڈت کی بیٹی مسلمان ہونے کے لیے بھاگ گئی ہے۔ عصر کا وقت تھا، نور الدین اور عارف مسجد میں جا رہے تھے کہ اچانک گل دیوی روتی ہوئی آئی اور نور الدین کے قدموں میں گر کر بولی، بابا جی مجھے بچا لیجئے، میرا باپ ظالم ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں تو وہ میرے پیچھے لگ گیا ہے۔ نور الدین نے لڑکی کو مشکل میں دیکھ کر کہا، بیٹی فکر نہ کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم نیک نیتی سے اس راستے پر آئی ہو، ساری مشکلیں اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ پھر وہ عارف سے کہنے لگا، بیٹے چلو اسے گھر لے چلو، یہ باہر محفوظ نہیں ہے۔ نور الدین گل دیوی کو گھر لے آئے۔ گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا تھا، ہندوؤں کا غصہ بڑھ چکا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے راستے خود بخود بند ہوتے جا رہے تھے۔ پنڈت کی بیٹی جو بہت ڈری ہوئی تھی کہنے لگی، بابا جی کہیں پیتا جی مجھے مار ہی نہ ڈالیں۔ نور الدین نے کہا، ارے بیٹی ایسی باتیں کرتی ہو، اس کی اتنی جرأت کہ تمہیں ہاتھ لگائے؟ اس وقت تم میرے پاس ہو اور ہماری بیٹی بن گئی ہو، جب تم گھر سے اس نیت سے نکلی کہ تم نے مسلمان ہونا ہے تو تمہارا اس سے رشتہ بھی ختم ہو چکا ہے، اب وہ تمہارا باپ نہیں رہا۔ لڑکی اب تھوڑی اطمینان میں آئی تھی، لیکن کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ بزرگ کی بہت تعریفیں ہو رہی تھیں، ہر طرف بزرگ کا چرچا تھا۔ پنڈت تک جب یہ باتیں پہنچی تو وہ جلتا ہی رہتا، اب اس نے گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا تھا، لوگ اس کے خلاف ہو چکے تھے۔ ایک دن نور الدین اپنے بیٹے اور گاؤں کے چند مسلمان لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اسی دوران گل دیوی وہاں آ گئی۔ نور الدین کہنے لگے، بیٹی یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تم مجھے وہاں بلا لیتی۔ وہ کہنے لگی، میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، میں کب تک آپ پر مسلط رہوں گی؟ مجھے کوئی نہ کوئی راستہ تو ڈھونڈنا ہوگا، کوئی نہ کوئی گھر جس میں میں ہمیشہ کے لیے سکون سے رہ سکوں، کیوں نہ اب میں اس مقام پر ہوں کہ پاس کوئی سہارا نہیں ہے، بس آپ نے مجھے چھت دی، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن اب میں کیا کروں گی؟ میں نہیں چاہتی کہ میں آپ پر بوجھ بنوں۔ نور الدین اس دوران سوچ میں پڑ گئے۔ گل دیوی کہنے لگی، آپ دیکھیے کہ آپ کا بیٹا جوان ہے اور میں اس کے لیے نامحرم ہوں، ایک ہی چھت کے نیچے ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ نور الدین اس وقت کہنے لگے، بیٹی تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، لیکن اب ہم کریں بھی تو کیا کریں؟ اچانک نور الدین کہنے لگے، ٹھیک ہے بیٹی، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں تمہارا نکاح اپنے بیٹے عارف سے کروا دوں گا، اب تو تم خوش ہو نا؟ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور رونے لگی، میں یہ آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، آپ نے اس وقت میری مدد کی جب میرے پاس کوئی نہیں تھا، میرا اپنا بھی مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا، ہر کوئی میرا دشمن تھا۔ لوگ بھی بہت خوش تھے۔ جب یہ خبر آگ کی طرح گاؤں میں پھیلی کہ نور الدین اپنے بیٹے کا نکاح کل دیوی کے ساتھ کر رہا ہے تو لوگوں میں ہنگامہ مچ گیا۔ یہ بات پنڈت کے کانوں میں پڑی تو غصے سے دل مٹھی میں آ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگ کہنے لگے، بس کرے پنڈت جی، آپ کا رعب اور دبدبا اب کسی کام کا نہیں، آپ کا ڈر کسی کو نہیں ہے، اب یہ غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ اپنی بیٹی کو تو روک نہیں سکے، اب یہ اس کی اپنی زندگی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ لوگ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ کل دیوی جس کا نام نور الدین نے بدل کر بلقیس رکھ دیا تھا، عارف کی بیوی بن چکی تھی۔ دونوں کی زندگی بہت ہی خوبصورت چلنے لگی، دونوں میں محبت بڑھ گئی تھی۔ نور الدین کا گھرانہ بہت خوشحال ہو چکا تھا، لوگوں میں اس کی عزت اور بڑھ گئی۔ ایک پنڈت کی بیٹی جو مسلمان ہوئی، اسے رہنے کے لیے چھت دی، پھر اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیا، اس طرح ان کی عزت اور مقام اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اب پنڈت کا نام ہی ختم ہو چکا تھا، لیکن اب بھی زہریلے سانپ کی طرح اپنے گھر میں دم دبا کر بیٹھا تھا، ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہو چکا تھا۔ ایسے ہی ایک سال گزر گیا۔ اب ایک بار پھر سے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا تھا۔ عارف کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہا تھا۔ نور الدین کہنے لگے، بیٹا اللہ تمہیں آباد کرے، تمہاری نسل کو بڑھائے، کیونکہ ابھی تک عارف کی اولاد نہیں تھی، لیکن کام کے سلسلے میں اسے ملک سے باہر جانا پڑا۔ اسی طرح وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے اور بلقیس اور نور الدین اب گھر میں اکیلے تھے۔ سب پہلے کی طرح ہی چل رہا تھا۔ رمضان شریف کا مہینہ آیا، نور الدین ہر سال کی طرح افطاری کا اہتمام کرتے اور غریبوں میں راشن تقسیم کرتے تھے۔ اسی طرح گاؤں میں رونق لگی رہتی تھی۔ اس بار بھی وہ مسجد میں افطاری کا اہتمام کرنے والے تھے کہ ان کی بہو کہنے لگی، بابا جی میرے خیال سے گھر میں بالکل پیسے نہیں ہیں،
عارف کی تنخواہ اگلے مہینے آئے گی، اگر آپ سارا راشن افطاری کے لیے لگا دیں گے تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا، ہم کیا کھائیں گے؟ نور الدین مسکرانے لگے۔ بیٹی میں نے کوئی تم سے پیسے مانگے ہیں؟ وہ میرا کام ہے، میں خود دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر نور الدین گھر سے چلے گئے۔ آج پہلا روزہ تھا، لوگوں میں خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ چکی تھی، ہر طرف خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہی۔ جب افطاری کا وقت آیا تو نور الدین کہنے لگے، بیٹی تم نے تو روزہ نہیں رکھا، یہ بات بالکل اچھی نہیں ہے۔ چلو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن کل تم نے روزہ لازمی رکھنا ہے۔ بلقیس کہنے لگی، میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے، آپ کو تو پتہ ہے، میں بعد میں رکھ لوں گی، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ نور الدین بولے، ارے بیٹی تمہیں پتہ نہیں، مسجد میں نے بڑی افطاری کا اہتمام کیا ہے۔ رمضان شریف کی آمد کی خوشی میں گاؤں کے ہر خاص و عام کو افطاری کی دعوت دی ہے، جو ہر سال کی طرح ہوتا ہے، لیکن تمہارا پہلا رمضان ہے اس گھر میں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے ساتھ اب کیا ہوگا۔ جو پورا گاؤں دیکھے گا وہ ہوگا جو سب کو دہلا کر رکھ دے گا، جو سب کی عقل کو ختم کر دے گا۔ ایسے ہی 3 دن گزر چکے تھے۔ آج جمعہ کا دن تھا۔ نور الدین نے روزہ رکھا اور اسی طرح بڑی افطاری کا اہتمام کیا۔ افطاری کے ساتھ ساتھ سحری بھی ہو چکی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ بلقیس کہنے لگی، میں نے آج آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ آپ گھر کا راشن اٹھا کر دے رہے ہیں، نہ جانے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں۔ مجھے تو آپ 1 روپیہ نہیں دیتے، آپ ہر بار اسی طرح ہی کرتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ نور الدین اس دوران بلقیس کی بات سن کر کہنے لگے، تم کیسی باتیں کر رہی ہو، کیا مذاق کر رہی ہو؟ بلقیس غصے میں کہنے لگی، نہیں میں مذاق نہیں کر رہی، بس آج کے بعد آپ کو میں پیسے نہیں دوں گی، کیونکہ سارے پیسے اس نے اپنے سسر سے لے لیے تھے۔ جب افطاری کا وقت آیا تو نور الدین کہنے لگے، بیٹی یہ تم بالکل غلط کر رہی ہو، افطاری کا وقت ہونے والا ہے، مسجد میں لوگ جمع ہو جائیں گے، تم میری بنی بنائی عزت خراب کر رہی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا کسی کی نظر لگ گئی ہے؟ وہ ہنسنے لگی، بس کرو، جاؤ یہاں سے، میں نہیں دوں گی پیسے، میں نے یہ سوچ لیا ہے، کیا کر لو گے تم، جاؤ یہاں سے۔ وہ پیسے نہیں دیتی اور ہنستی رہی۔ بالآخر وہ وقت آ جاتا ہے جب روزہ افطار ہونا تھا۔ جب گاؤں کے لوگ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ وہاں پر کوئی نہیں تھا، کوئی افطاری کا سامان نہیں تھا، اور نور الدین بھی مسجد میں نہیں تھے۔ لوگ پریشان ہوئے کہ خدا خیر کرے، کہیں ان کی طبیعت تو خراب نہیں، اس لیے ان کا پتہ کرنے ان کے گھر آئے۔ دروازے پر دستک دی تو بلقیس آئی، کہنے لگی، نہیں کروائے گی وہ افطاری، تم لوگ جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر دیتی ہے۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج اس نے کس لہجے میں ہمارے ساتھ بات کی ہے، بزرگ نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ایک دن تو خیر اسی طرح گزر گیا، لوگوں نے یہ بات دل پر نہیں لی۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا۔ بلقیس کہنے لگی، اگر تم گھر سے باہر نکلے تو میں تمہیں دیکھ لوں گی، وہیں باہر ہی رہنا، میں اندر نہیں آنے دوں گی۔ اب وہ نور الدین کو گھر میں بند رکھنے لگ گئی تھی، ویسے بھی وہ بزرگ ہو چکے تھے۔ اگلے دن جب مسجد میں لوگ افطاری کے وقت گئے تو اس دن بھی نور الدین مسجد میں نہیں تھے اور نہ ہی افطاری کا سامان تھا۔ لوگ اب پریشان ہوئے کہ نہ جانے کہیں ان کی طبیعت زیادہ تو خراب نہیں۔ اب سب لوگ ان کے گھر پر آئے اور کہنے لگے، نور الدین صاحب باہر نکلیے، کیا آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ اسی دوران بلقیس باہر آئی، کہنے لگی، تم لوگوں کو ایک بات سمجھ نہیں آتی، وہ نہیں جائیں گے، انہوں نے منع کیا ہے کہ جو بھی آئے اسے کہہ دو کہ میری طبیعت خراب ہے، وہ افطاری بھی نہیں کر پائیں گے، لہٰذا تم لوگ جا سکتے ہو۔ لوگ کہنے لگے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو، آج تک انہوں نے کبھی ایسی بات کی بھی نہیں، وہ اصول کے پابند ہیں، تم ہمیں ایک بار ان سے ملنے دو۔ بلقیس کہنے لگی، یہ گھر میرا ہے یا تم لوگوں کا؟ یہاں میرا حکم چلتا ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اب بزرگ کی جو بنی بنائی عزت تھی وہ ان کی بہو خراب کر رہی تھی۔ اب لوگ ان کا مذاق اڑانے لگ گئے تھے، اور تو کوئی نہیں، وہیں ان کے منافق دشمن پنڈت کو بھی اب موقع ملا تھا، وہ بھی اب گاؤں کی ہوائیں محسوس کر رہا تھا۔ عارف ملک سے باہر تھا، اسے پتا نہیں تھا کہ یہاں اس کی بیوی نے ناگن کی طرح اپنا روپ بدل لیا ہے۔ ایک دن نور الدین کہنے لگے، اے لڑکی، تم نے اچھا نہیں کیا، تم اسی شام کی بیٹی ہو، میں نے تمہارے مشکل وقت میں تمہیں چھت دی اور اپنے بیٹے سے تمہارا نکاح کروایا، لیکن تم نمک حرام نکلی، اسی کافر کی بیٹی ہو، تمہارا دل بھی کافر ہے، تم مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، کس نے کہہ دیا، بس تم نے بہت بول لیا ہے، میں اب دیکھوں گی کہ تم گھر سے باہر کیسے نکلتے ہو، اور ہاں، میں تمہیں افطاری بھی نہیں دوں گی، یہ تمہاری آج کی سزا ہے۔ بزرگ نے اسی طرح بنا سحری کے روزہ رکھ لیا۔ پورا دن تو وہ انہیں ستاتی رہتی تھی۔ اب افطاری کا وقت قریب آیا تو بزرگ کہنے لگا، بیٹی یہ ظلم مت کرو، تم گناہ گار ہو رہی ہو،
میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بلا وجہ کی دشمنی بنا رہی ہو؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ میں نے افطاری کرنی ہے، تم مجھے افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں دے رہی۔ مسجد میں جانا بھی تم نے میرا بند کر دیا ہے۔ لوگ میرے خلاف نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، مجھے برا بھلا اور جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ تم نے میری بنی بنائی عزت کو داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، بس کرو، اب میں تمہیں افطاری کے لیے ایک کھجور تک نہیں دوں گی۔ میں دیکھتی ہوں کہ تم کیسے افطاری کرتے ہو۔ نور الدین کہنے لگے، تم قابل بھی نہیں تھی کہ میں تمہیں اس گھر میں لاتا۔ میں بھول گیا تھا کہ ایک سانپ کی بیٹی کیسے مخلص ہو سکتی ہے۔ بلکہ اس کہنے لگی، بس کرو، تم ابھی مجھے جانتے نہیں۔ ابھی تو میں نے تم سے وہ انتقام لینے ہیں جو آنسو میرے باپ کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ افطاری کا وقت ہو چکا تھا۔ اس بار لوگ بھی باہر موجود تھے کیونکہ اس کی اونچی اونچی آوازیں ہر کسی کو سنائی دے رہی تھی۔ پنڈت وہاں خوشی خوشی مسکرا رہا تھا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ یہ ہے نور الدین جس کی سب تعریفیں کرتے تھے۔ دیکھو دیکھو اس کے تماشے، کتنا بے بس ہو چکا ہے۔ مسجد میں افطاری کرانے کی بات تو دور، خود بھی افطاری نہیں کر پا رہا۔ ہاں وہ اسی طرح شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ہنسنے لگا۔ وہاں اور بھی ہندو جمع ہو چکے تھے۔ آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے تماشا بنتا گیا اور مسلمان بھی وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ بلکہ اسی دوران دروازہ کھولتی ہے اور نور الدین کو بازو سے پکڑ کر باہر لے آتی ہے اور کہتی ہے، اب یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھو تم لوگ۔ میں اب خود اپنی زبان سے بتاؤں گی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے باپ کی زندگی مشکل کی۔ میرے پتا کی عزت ختم ہو چکی ہے۔ اس گاؤں میں جہاں لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، وہاں لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ فساد کی جڑ یہی نور الدین ہے۔ مسلمان لوگ کہنے لگے، تم کیا بک رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ تمہارے سسر ہیں اور انہوں نے تمہیں اس وقت گھر میں جگہ دی جب تمہارا اپنا باپ تمہارا دشمن بن بیٹھا تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم اس طرح رنگ بدلو گی۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میرے بیدی تو سامنے کھڑے ہیں۔ کبھی تم لوگوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے غصے میں بات کی اور میرے گرد گائیں؟ ہاں ارے او پاگل مسلمان لوگوں، یہ سب ہماری چال تھی۔ آخر تم لوگ ہماری چال میں پھنس گئے۔ میں اپنا انتقام لینا چاہتی تھی، اپنے باپ کی عزت کا انتقام جو اس نور الدین کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کا گھمنڈ مٹی میں کیسے ملتا ہے۔ آج یہ اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ یہ افطاری نہیں کر سکتا، اور تم لوگوں میں سے کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ اسے میرے ہوتے ہوئے افطاری کرواؤ۔ آج بنا افطاری کیے یہی دروازے پر پڑا رہے گا اور کوئی اس کے لیے افطاری کا سامان نہیں لے کر آئے گا۔ میں دیکھوں گی کہ اس کی نیکیاں اب اس کے کتنے کام آتی ہیں۔ مسلمانوں کے دلوں میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ اتنا دردناک منظر دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، سچ میں تم ایک سانپ کی بیٹی تھی۔ تمہارا باپ ہی منافق ہے تمہاری طرح۔ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ تم اتنی گندی چال چلو گی۔ پنڈت کہنے لگا، ارے او میری بیٹی، اور یہاں ہمارا ہی راج چلے گا، کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی دوران افطاری کا وقت ہو چکا تھا، لیکن مسلمان بھی وہاں پر موجود تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں کی عورتیں اور مرد سب اکٹھے ہو چکے تھے۔ بزرگ کے دکھ میں کسی نے بھی روزہ افطار نہیں کیا تھا۔ وہاں پر بلقیس بھی موجود تھی۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں کہنے لگے، اے میرے اللہ، میں نے آج تک تیرے راستے میں اپنی زندگی کو صرف کرنے کی کوشش کی ہے، خود کو نیکی کی طرف گامزن کیا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کرنے کی دعوت دی ہے، برائی سے روکا ہے۔ میرے دشمن بہت ہیں لیکن تیری طاقت سب سے بڑی ہے۔ میں نے اپنی عزت بنانے کے لیے اپنی پوری عمر خرچ کر دی ہے، لیکن آج اس پنڈت کی بیٹی نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں ہر کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ اگر آج تم نے میری مدد نہ کی تو میں اسی طرح مر جاؤں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ پر ہنسے۔ اے میرے اللہ، تو نے جیسے یہاں کے لوگوں کے دل بدلے ہیں، ویسے ہی آج میری مدد کر اور ان سب کو دکھا دے کہ جن کے ساتھ تو ہوتا ہے وہ کبھی گر نہیں سکتے۔ بزرگ روتے روتے وہیں پر بیٹھے تھے۔ بلقیس کہنے لگی، کیا دیکھ رہے ہو آسمان کی طرف؟ کیا اوپر سے کوئی چیز تیرے لیے افطاری لے کر آئے گی؟ یہ تیری بہت بڑی بھول ہے، میں تمہیں افطاری نہیں دوں گی۔ میں دیکھتی ہوں کہ تم افطاری کیسے کرتے ہو۔ پنڈت خوش تھا، وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، میری رانی، آج تم نے ثابت کر دیا۔ پنڈت ابھی کچھ بول ہی رہا تھا کہ اسی دوران آسمان سے پرندوں کا ایک جھنڈ دیکھا گیا، پھر سیدھا ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ ان میں سے ہر قسم کے پرندے تھے، تعداد تو تھوڑی تھی لیکن ان کا سائز تھوڑا بڑا تھا۔ ان سب پرندوں نے اپنی چونچ میں کھجوریں لی ہوئی تھیں، پھر سیدھا اسی طرف آ رہے تھے جس طرف بزرگ بیٹھے تھے۔ وہاں پر پورا گاؤں اکٹھا تھا۔ پرندے آئے اور نیچے زمین پر بیٹھ کے اور اپنی چونچ کے ساتھ بزرگ کے منہ میں کھجور دینے لگے۔
یہ منظر ہر انسان کی عقل کو ختم کر چکا تھا۔ لوگ حیران رہ گئے تھے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ بلقیس اسی دوران دروازے پر کھڑی تھی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگ دیکھ رہے ہو نا؟ پنڈت کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان لگے بزرگ بھی آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اے میرے اللہ، بے شک آج تو نے ان منکروں کو دکھا دیا کہ جو تیرے راستے پر چلتا ہے، جو تجھ پر توکل رکھتا ہے، تو کبھی بھی اسے گرنے نہیں دیتا، چاہے جتنے بھی دشمن اس کے آس پاس کیوں نہ ہوں، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بے شک یہ اللہ کی مدد تھی۔ اسی دوران بلقیس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور پنڈت کا بھی دل پگھل چکا تھا۔ ہر کسی کو صاف نظر آ چکا تھا کہ اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے۔ جیسے ہی پرندے اپنی چونچ میں کھجور لے کر آئے اور بزرگ کو افطاری کروائی، وہاں موجود سب لوگ دنگ رہ گئے۔ پنڈت کی بیٹی جو اس پورے منظر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، اچانک بول پڑی، یہ کسی عام انسان کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو اللہ والوں کی کرامت ہے۔ پنڈت نے بھی آنکھوں میں آنسو لیے کہا، ہم نے آج سچ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جو خدا اپنے نیک بندوں کے لیے پرندوں کو بھیج سکتا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ یہ سنتے ہی پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی۔ کئی لوگوں کے دلوں میں ایمان کی چنگاری روشن ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد پنڈت کی بیٹی نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں آج سے مسلمان ہوں کیونکہ میں نے حق کو دیکھ لیا۔ یہ سن کر گاؤں کے کئی ہندوؤں کے دل بھی پگھل گئے اور وہ کلمہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھے۔ اسی لمحے آسمان پر موجود پرندے خوشی میں چہچہا اٹھے، جیسے وہ اس فیصلے پر گواہ بن رہے ہوں۔ بزرگ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، جب حق کھڑا ہو جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود مسلمان اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگے اور یوں اس گاؤں میں ایمان کی روشنی پھیل گئی۔ سبحان اللہ! بے شک اللہ کے راستے پر چلنے والے انسان کبھی ناکام نہیں ہوتے، وہ کبھی شکست نہیں کھاتے، عزت ہی ان کا مقدر ہوتی ہے، اور جو انہیں تکلیف دیتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت بڑے بڑے پتھر دل لوگوں کو بھی پھول کی طرح نرم بنا دیتی ہے۔ اللہ کے راستے میں چلنے سے زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔